تعلیم دی جا رہی ہے، یہاں دینیات کا درس دیا جا رہا ہے، یہاں اسلامی تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مدارس کو مٹانے والے آئے، آج بھی سازشیں کی جا رہی ہیں، قیامت تک یہ سازشیں ہوتی رہیں گی۔ مٹانے والا مٹ گئے، بے نام و نشان ہو گئے۔ یہ ادارے آج بھی موجود ہیں، کل بھی موجود تھے، اور آئندہ کل مستقبل میں بھی قیامت کی صبح تک انشاءاللہ العزیز موجود رہیں گے، ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن کو میں نے نازل کیا ہے، اور اس قرآن کا محافظ بھی میں خود ہی ہوں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے۔ اور جب تک جہاں جہاں قرآن پڑھایا جاتا رہے گا، جہاں جہاں قرآن کا درس دیا جاتا رہے گا، جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی طرح جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے ان درسگاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان قرآن کے پڑھانے والے اور دینی خدمات انجام دینے والے علماء، حفاظ، قراء اور مفتیان نظام کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے دی ہے۔ جب تک یہ قرآن کے ساتھ وابستہ رہے، قرآن کے ساتھ ان کا مضبوط و مستحکم تعلق رہے گا، دنیا کی تمام طاقتیں اگر ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور چاہیں کہ ان کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، ان کا ایک بال بھی بکا نہیں کر سکتے۔ سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقال تعالی فی موضع آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه
وسلم في مقام آخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما ذی وقار علماء کرام، بزرگان محترم، عزیزان ملت، دور دور تک پھیلے ہوئے سرسبز و شاداب پہاڑوں کے دامن میں واقع پتنازی علاقہ میں موجود مدرسہ مدینۃ العلوم کے سالانہ اجلاس میں آج میری اور آپ حضرات کی حاضری ہوئی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس شرکت، شمولیت اور حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما کر ہم سب کے لیے مغفرت، بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. آج کا یہ اجلاس قرآن کریم کی نسبت سے منعقد ہو رہا ہے. کیونکہ آپ حضرات کے اس ادارہ سے اس سال آٹھ طلبہ اور ایک طالبہ نے اپنے سینوں میں رب کے پاک و مقدس کلام کو محفوظ کیا ہے. جنہیں آج آپ حضرات کی موجودگی میں
تشریف فرما علماء کرام کے ہاتھوں دستار تکریم اور ردائے فاطمہ سے نوازا جائے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سفید ریش والے مسلمان عادل و منصف بادشاہ حکمراں اور حافظ کلام اللہ جس کے سینے کے اندر قرآن کریم کے 30 پارے 114 سورتیں اور 6666 آیات موجود ہو، اس کا اکرام کیا، اس کی تکریم کی، تو وہ اکرام، وہ احترام، وہ تکریم، وہ تعظیم ایسی ہے گویا کہ اس شخص نے اللہ رب العزت کی تکریم و تعظیم کی. سبحان. ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ جس نے حفظ کلام اللہ کی سعادت حاصل کی پھر قرآن کریم نے جس کو جائز کہا ہے اسے جائز مانا، جسے ناجائز کہا ہے اسے ناجائز مانا، جسے حلال قرار دیا ہے اسے حلال تسلیم کیا، جسے حرام قرار دیا ہے اسے حرام تسلیم کیا. ایسے حافظ کلام اللہ کو حشر کے دن جہاں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ کا منظر ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، دوست دوست کا نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ایسے موقع پر اللہ رب العزت ایک حافظ قرآن کو اس بات کی اجازت مرحمت فرمائیں گے کہ وہ اپنے خاندان کے دس ایسے گناہگار افراد کی سفارش کرے، حافظ قرآن کو اپنے خاندان کے 10 افراد کے بارے میں شفاعت کا حق دیا جائے گا.
وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے مستحق جہنم ہو چکے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی اجازت اور اذن سے یہ حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں اپنے خاندان کے ان 10 افراد کی شفاعت کرے گا جو مستحق جہنم ہو چکے تھے۔ رب ان 10 افراد کے بارے میں حافظ قرآن کی شفاعت اور سفارش کو قبول فرما کر ان 10 گناہگار افراد کو جہنم سے نکال کر حافظ کی سفارش پر جنت کے اندر داخل فرمائے۔ حضرات محدثین نے اس روایت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہاں حافظ سے مراد وہ حافظ ہے جس نے قرآن کے حرام کو حرام سمجھا اور قرآن کے حلال کو حلال سمجھا۔ یعنی قرآنی احکامات و پیغامات کے اوپر عمل پیرا ہوا۔ اور خاندان کے 10 افراد سے مراد کافر نہیں بلکہ ایمان والے ہیں، جو ایمان تو لائے تھے لیکن پھر آگے چل کے انہوں نے رب چاہے کے بجائے من چاہے کے مطابق زندگی گزاری، رب کے احکامات کے نافرمان ہوئے، غلطیاں کی، گناہوں کے مرتکب ہوئے۔ اور ایک اور محدث نے بڑی اہم بات لکھی ہے کہ اس کے مستحق وہ افراد ہوں گے خواہ وہ خاندان کے ہوں یا نہ ہو، لیکن انہوں نے اس حافظ کلام اللہ کے حافظ بننے پر اس کی حوصلہ افزائی کی ہو، اس کی ہمت بڑھائی ہو، اس کو شاباشی دی ہو، اس کے بنسبت اگر اس کے خاندان کے قریبی لوگ ہو، چاچا تایا ہو، لیکن جب وہ حافظ بنا تھا اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے حوصلہ شکنی کی تھی۔ جب اس کے والد نے مدرسے میں داخل کیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے تم اسے کہاں بھیج رہے ہو، یہ تو چندہ کرتا پھرے گا، یہ تو در در مانگتا پھرے گا، تم اسے بھکاری کیوں بنا رہے ہیں؟ فرمایا اگرچہ وہ خاندان کا فرد ہے، قریبی رشتہ دار ہے، لیکن اس نے حافظ کلام اللہ کی حوصلہ شکنی کی تھی، اس لیے وہ اس کی شفاعت کا حقدار اور مستحق نہیں ہوگا۔ اس کے بنسبت ایک ایسا شخص جو رشتہ داری میں اس کا قرابت دار نہیں ہے، لیکن جب یہ بچہ مدرسے کے اندر اس کے والد نے داخل کیا تھا تو اس شخص نے آ کر اس کے والد کو بھی کہا تھا کہ تم نے بہترین فیصلہ کیا، بچے کی بھی حوصلہ افزائی کی تھی۔ جس دن وہ حافظ قرآن بنا تھا اس دن اس کو انعام سے بھی نوازا تھا، اس کے جلسہ دستار بندی کے اندر بھی شریک ہوا تھا، اور اس کی تعلیم کے دوران گائے بگائے اس ادارے کی معاونت بھی کرتا رہا،
اس بچے کی حوصلہ افزائی بھی کرتا رہا، اس کو ہدیہ اور تحفہ بھی دیتا رہا۔ اگرچہ یہ قریبی رشتہ دار نہیں ہوگا، لیکن اس حافظ قرآن کو اختیار دیا جائے گا شفاعت کرے تو یہ اپنے ان معاونین کی، حوصلہ بڑھانے والوں کی سفارش کرے گا اپنے رشتہ داروں کے بجائے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جو لوگ خوش دلی کے ساتھ مدارس کے طلبہ، مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا تعلق رکھتے ہوئے ان کی معاونت کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کو انعام سے سرفراز کرتے ہیں، وہ لوگ بھی آخرت میں حافظ کلام اللہ کی شفاعت کے مستحق ہوں۔ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جسے حفظ کلام اللہ کی سعادت حاصل ہوئی، پھر اس نے قرآنی ہدایات کے اوپر عمل کیا، کل حشر میں اس کے والدین کو، ماں باپ کو نورانی تاج پہنایا جائے گا، جس نورانی تاج کی روشنی، اس کی چمک اور اس کا نور سورج کے نور، سورج کی چمک اور سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہو۔ اور ایک خطیب نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حافظ کلام اللہ کے والدین کو نورانی تاج دیکھ کر، ان کے سروں کے اوپر سجے ہوئے چمکدار تاج کو دیکھ کر لوگ حیران ہو جائیں گے، اور وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہیں؟ کیا یہ صحابہ کا گروہ ہے؟ کیا یہ تابعین کی جماعت ہے؟ کیا یہ اولیاء کاملین کا قافلہ ہے؟ تو انہیں جواب ملے گا یہ انبیاء بھی نہیں ہیں، یہ صحابہ بھی نہیں ہیں، یہ تابعین بھی نہیں ہیں، یہ تبع تابعین بھی نہیں ہیں، یہ اولیاء کاملین بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک حافظ کلام اللہ کے والدین ہیں جس کے سینے کے اندر قرآن کریم کی 6666 آیات محفوظ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آگے فرمایا کہ جب اس کے والدین کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا تو جس کے سینے میں یہ قرآن موجود ہے اس کو کس قدر اعزاز سے نوازا جائے گا، وہ کتنی فضیلت کا حامل ہوگا، وہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا، اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو یہ 8 بچے اور ایک بچی جنہوں نے قرآن کریم کے حفظ کی سعادت حاصل کی ہے، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ عظیم ترین عمل ہے۔ اور پھر آج کے پرفتن دور میں جس میں ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنی نئی نسل کو ایمان کے اوپر کس طرح سے قائم رکھیں۔ ارتداد کی لہر زور و شور سے چل رہی ہے، سوچ کے اعتبار سے بھی، فکر کے اعتبار سے بھی، عقیدے کے اعتبار سے بھی، نظریے کے اعتبار سے بھی، ایمان کے اعتبار سے بھی آج باطل کی بھرپور کوشش ہے
کہ ایمان والوں کو نعمت ایمان سے محروم کر کے انہیں مرتد بنا دیا جائے. ایسے پرفتن ماحول کے اندر دینی مدارس کی یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ وہ حفاظ کرام، علماء کرام، مفتیان اعظام مدارس سے پیدا کر رہے ہیں. بہت پہلے اشرف العلماء مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے میرٹھ کے ایک بہت بڑے اجلاس عام میں فرمایا تھا کہ تم ان علماء کو تنقید کا نشانہ بناتے ہو، ان کے اوپر طنز کرتے ہو. اگر یہ تمہارے اعتراضات و اشکالات سے، تمہاری تنقید اور طنز سے پریشان ہو کر ان مدارس کی خدمت کو چھوڑ دیں اور کاروبار شروع کر دیں، تجارت کرنے لگیں، دکانیں کھول لیں، تو ان میں سے کوئی آٹے چاول کی دکان چلائے گا، کوئی سبزی کی دکان کھول لے گا، کوئی ہوٹل بنا لے گا، کوئی ٹھیکیداری شروع کر دے گا. اور ان کے لیے ان امور کو انجام دینا کوئی مشکل اور دشوار نہیں ہے. جو اللہ کے فضل و احسان سے، اللہ کی توفیق سے قرآن کریم کا حرف بحرف یاد کر سکتا ہے، اتنی بڑی موٹی کتاب کو اپنے سینے کے اندر اللہ کے فضل سے محفوظ کر سکتا ہے، اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھا سکتا ہے، اس کے لیے تجارت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. بلکہ جب یہ تجارت کرنے لگے گا تو یہ شریعت کے اصولوں کے مطابق تجارت کرے گا، یہ قرآنی احکامات و پیغامات کے مطابق تجارت کرے گا، اور اس کی تجارت فروغ پائے گی، روز بروز آگے بڑھے گی. یہ اچھے طریقے سے تجارت کرے گا اور اس کا نظام معاش اچھی طرح سے چلے گا. لیکن تم اپنی نئی نسل کے ایمان کی خیر منا لو. 50 سال کے بعد کوئی ایمان والا تمہاری اولادوں میں، تمہاری نسلوں میں نہیں ملے گا. کوئی یہودی بن جائے گا، کوئی نصرانی بن جائے گا، کوئی پارسائی بن جائے گا، کوئی کسی اور نظریے کو اختیار کر لے گا، کوئی سکھ بن جائے گا، کوئی ہندو بن جائے گا. یہ ایمان اور اسلام پر قائم نہیں رہ پائیں گے. اگر یہ آج ایمان اور اسلام کے اوپر قائم ہے تو یہ ان مدارس اسلامیہ کی دین ہے، ان علماء کی دین ہے، یہ ان علماء کا فیض ہے، یہ ان علماء کی برکت ہے جو ہر سال جہاں مولویت کی تعلیم ہے کئی علماء پیدا ہو رہے ہیں، جہاں حفظ و قرات کی تعلیم ہے کئی حافظ اور قاری پیدا ہو رہے ہیں. پھر ان کے ذریعے سے صرف انہی کا ایمان محفوظ نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد کا ایمان محفوظ ہے. مولانا سلمان بجنوری دامت بارکاتہم دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں. ان سے کسی نے کہا تھا کہ یہ علماء کب سے دین کے ٹھیکیدار بن گئے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا تھا کہ علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں، دین کے پہرے دار ہیں. یہ دین کے محافظ ہیں، یہ دین کے دائی اور دین کے سپاہی ہیں. یہ ان دین کے قلعوں یعنی مدارس سے دین کے محافظ، دین کے دائی اور دین کے سپاہی اور دین و ایمان کے محافظ، حفاظت کرنے والے پیدا کر رہے ہیں. جس طرح آپ حضرات کے اس مدرسہ مدینۃ العلوم سے آج
یہ اس سال کی محنت ہے. 8 حافظ کلام اللہ اور 1 بچی حافظہ. مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں مرد نے پڑھا تو فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا تو پورے معاشرے نے پڑھا، پورے سماج نے پڑھا، پورے علاقے نے پڑھا. یہ بچی جو آج حافظہ ہوئی ہے یہ کسی ایک گھر کی بچی نہیں ہے، یہ پورے علاقے کی بچی ہے، یہ پورے معاشرے کی بچی ہے، یہ پورے سماج کی بچی ہے. کیونکہ اس کے ذریعے سے کل معاشرے کی اصلاح ہوگی، اس کے ذریعے سے سماج میں بہتری آئے گی. اور ماں کو بچے کے لیے پہلی درسگاہ قرار دیا گیا، اور اس پہلی درسگاہ میں تربیت اگر بچہ اچھی پائے گا تو آگے چل کے وہ اچھا انسان بنے گا. اور اگر اس پہلی درسگاہ پہلے مکتب کے اندر اس کی مناسب تربیت نہیں ہوئی، اس کی بہتر تربیت نہیں ہوئی، تو وہ آگے چل کے پورے معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ کا باعث ثابت ہوگا. اور پہلی درسگاہ میں تربیت دینے کے لیے ماں کا دیندار ہونا ضروری ہے، ماں کے لیے دین کا فہم و ادراک رکھنا لازمی ہے، ماں کے لیے قرآنی احکامات و پیغامات کو جاننا ضروری ہے، ماں کے لیے شریعت کے علم اور علوم نبوت کا حاصل کرنا ضروری ہے. اس لیے بچے تو حافظ ہوئے ہی، لیکن اس ادارے سے بچوں کے ساتھ ساتھ ایک بچی نے بھی حفظ کلام اللہ کی سعادت حاصل کی ہے، جو اس ادارے کے لیے ادارے کے منتظم مولانا شاہد صاحب کے لیے، تمام اساتذہ کرام کے لیے، اور جن جن لوگوں نے ان بچوں کے حفظ قرآن کے عمل میں اس ادارے کی ان بچوں کی معاونت کی ہے، یہاں چندہ دیا ہے، ان سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے. میں نے ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، وہ مسلم شریف کی روایت ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے. سیاہ ستہ کی بخاری کے علاوہ سب کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. اور اس روایت کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا. جب تک وہ زندہ تھا نمازیں پڑھ رہا تھا، اس کے نامہ اعمال میں نمازوں کا ثواب لکھا جا رہا تھا. جب تک وہ زندہ تھا قرآن کریم کی خود تلاوت کر رہا تھا، اس کے نامہ اعمال میں قرآن کی تلاوت کا ثواب لکھا جا رہا تھا. جب تک وہ زندہ تھا اس کے نامہ اعمال میں اس کے ذکر، اس کے درود و سلام، اس کی تسبیحات و تحلیلات اور اس کے دیگر اعمال کا ثواب لکھا جا رہا تھا. لیکن جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہوتے ہی اس کے اعمال کے اجر و ثواب کا سلسلہ بند ہو گیا. اب اس کے نامہ اعمال میں اس کی نمازوں کا ثواب نہیں مل رہا ہے، اب اس کے نامہ اعمال میں اس کی تلاوت کا ثواب نہیں مل رہا ہے، اب اس کے نامہ اعمال میں اس کے درود و سلام، اس کے ذکر و اذکار، اس کی تسبیحات و تحلیلات اور دوسرے اعمال کا ثواب نہیں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ اس کا انتقال ہو چکا ہے. وہ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر دارالبقا کی جانب رحلت کر چکا ہے.
इल्ला मिन सलास, लेकिन 3 अमाल ऐसे हैं कि मौत के बाद भी, फौत हो जाने के बाद भी नामा अमाल में उन 3 अमाल का अज्र सवाब बराबर तसलसल के साथ लिखा जाता है। उनमें से पहला सदक़ातिन जारिया, सदका जारिया है। एक शख्स ने मस्जिद तामीर कर दी, मस्जिद के लिए जमीन वक्फ कर दी, मस्जिद की तामीर में कुछ बक़द्र इस्तिताअत हिस्सा ले लिया। जब तक उस मस्जिद के अंदर नमाजें होती रहेंगी, आमाल होते रहेंगे, इस फौतशुदा शख्स के नामा आमाल में बराबर उसका सवाब लिखा जाता रहेगा। इसी तरह कोई मदरसा कायम कर दिया, मदरसे के अंदर कोई कमरा तामीर कर दिया, मदरसे के लिए जमीन वक्फ कर दी, मदरसे में कुछ अपनी वसत के मुताबिक चंदा दे दिया। जब तक उस मदरसे के अंदर क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद होती रहेंगी, उस वक्त तक उस शख्स के नामा आमाल में बराबर इसका अज्र सवाब लिखा जाता रहेगा। जब तक कुरान की तालीम होते रहेगी, उस वक्त तक उस शख्स के नामा आमाल में अज्र सवाब बढ़ता रहेगा, रोज बरोज इजाफा होता रहेगा। इसी तरह किसी शख्स ने कहीं कोई टैंकी बना दी, कोई हौज बना दिया, कहीं कोई कुआं खुदवा दिया, या फिर कहीं कोई मुसाफिर खाना बना दिया, या किसी तरह कहीं कोई रास्ता बना दिया, जब तक इस कुएं से, जब तक इस मुसाफिर खाने से, जब तक उस हौज से, उस टैंकी से और उस दरख्त से जो सायेदार दरख्त उसने बनाया, जो मुसाफिर खाना उसने बनाया, लोग इस्तिफादा करते रहेंगे, उस वक्त तक उसके नामा आमाल में बराबर अज्र सवाब लिखा जाता रहेगा। आपके इस इदारा मदीनतुल उलूम की भी जिन लोगों ने पहल की है, जिन्होंने जमीन दी है, जिन्होंने यहाँ शुरू में कुर्बानियां दी हैं, जिद्दोजहद की है, इस इदारे को परवान चढ़ाने के लिए अपनी कुर्बानियां पेश की हैं, या जो लोग आज तक यहाँ कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, यहाँ इस इदारे की मुसलसल मुआवनत कर रहे हैं, उन सब के लिए ये इदारा भी सदका जारिया है। क्योंकि यहाँ सुबह शाम क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद हो रही हैं, यहाँ कुरान की तालीम दी जा रही है, यहाँ दीनियात का दर्स दिया जा रहा है, यहाँ इस्लामी तारीख पढ़ाई जा रही है, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क़यामत की सुबह तक ये सिलसिला चलता रहेगा। मदारिस को मिटाने वाले आए, आज भी साजिशें की जा रही हैं, क़यामत तक ये साजिशें होती रहेंगी। मिटाने वाला मिट गए, बेनाम निशान हो गए। ये इदारे आज भी मौजूद हैं, कल भी मौजूद थे, और आइंदा कल मुस्तकबिल में भी क़यामत के सुबह तक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मौजूद रहेंगे। इनको कोई मिटा नहीं सकता। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने फरमाया है कि कुरान को मैंने नाजिल किया है, और इस कुरान का मुहाफ़िज़ भी मैं खुद ही हूँ, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। और जब तक जहां जहां कुरान पढ़ाया जाता रहेगा, जहां जहां कुरान का दर्स दिया जाता रहेगा, जिस तरह अल्लाह ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, इसी तरह जहां कुरान पढ़ाया जाता है, उन दरसगाहों की हिफाजत की जिम्मेदारी भी उन कुरान के पढ़ाने वाले और दीनी खिदमत अंजाम देने वाले उलमा, हुफाज, कुर्रा और मुफ्तियान निज़ाम की हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है। जब तक ये कुरान के साथ वाबस्ता रहे, कुरान के साथ इनका मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुक रहेगा, दुनिया की तमाम ताकतें अगर एक साथ जमा हो जाए और चाहे कि इनको नुकसान पहुंचाना चाहे, तो नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है, इनका एक बाल भी बिका नहीं कर सकते। कुरान की तालीम दी जा रही है, यहाँ दीनियात का दर्स दिया जा रहा है, यहाँ इस्लामी तारीख पढ़ाई जा रही है, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क़यामत की सुबह तक ये सिलसिला चलता रहेगा। मदारिस को मिटाने वाले आए, आज भी साजिशें की जा रही हैं, क़यामत तक ये साजिशें होती रहेंगी। मिटाने वाला मिट गए, बेनाम निशान हो गए। ये इदारे आज भी मौजूद हैं, कल भी मौजूद थे, और आइंदा कल मुस्तकबिल में भी क़यामत के सुबह तक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मौजूद रहेंगे। इनको कोई मिटा नहीं सकता। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ने फरमाया है कि कुरान को मैंने नाजिल किया है, और इस कुरान का मुहाफ़िज़ भी मैं खुद ही हूँ, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी
بھی مجھ پر ہے، اور جب تک جہاں جہاں قرآن پڑھایا جاتا رہے گا، جہاں جہاں قرآن کا درس دیا جاتا رہے گا، جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی طرح جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے ان درسگاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان قرآن کے پڑھانے والے اور دینی خدمات انجام دینے والے علماء، حفاظ، قراء اور مفتیان نظام کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ رب العزت نے دی ہے۔ جب تک یہ قرآن کے ساتھ وابستہ رہے، قرآن کے ساتھ ان کا مضبوط و مستحکم تعلق رہے گا، دنیا کی تمام طاقتیں اگر ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور چاہیں کہ ان کو نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، ان کا ایک بال بھی بکا نہیں کر سکتے۔ او علم ينتفع به، یا پھر نفع مند، سود مند، فائدہ پہنچانے والا علم پڑھایا یا سکھایا ہو۔ اور نفع مند علم وہ ہے کہ جس علم کا رشتہ، جس علم کا تعلق، جس علم کی نسبت اس کائنات کے خالق و مالک اللہ رب العزت کی جانب، اور وہ علم صرف اور صرف علم قرآن ہے، علم دین ہے، علم شریعت ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ آیت کریمہ اور اس کے ساتھ کی دیگر 4 آیات، کل ملا کے 5 آیات، وہ آیات ہیں جو سب سے پہلے غار حرا میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی تھی۔ اور وحی الہی کے اس پہلے پیغام میں نازل ہونے والی ان اولین آیات میں پہلی آیت کا پہلا لفظ ہی اقرا، اور اقرا کے معنی آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے، اقرا کے معنی آتے ہیں پڑھنے کے، لیکن اس پڑھنے کی نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑی ہے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس پروردگار کے نام سے جس نے کائنات کو وجود بخشا ہے، جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس کے نام سے پڑھیے۔ تو علم کی نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہوئی، جس سے یہ بات ببانگ طلوع روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ علم سے مراد سائنس کا علم نہیں ہے، علم سے مراد جغرافیہ کا علم نہیں ہے، علم سے مراد حساب کا علم نہیں ہے، علم سے مراد سوشل سائنس کا علم نہیں ہے، بلکہ علم سے مراد وہ علم ہے کہ جس علم کے ذریعے سے بندے کو اس کائنات کے خالق و مالک اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو۔ علم سے مراد وہ علم ہے کہ جس علم کے ذریعے سے بندے کو اللہ رب العزت کا قرب و اختصاص حاصل ہو۔ علم سے مراد وہ علم ہے کہ جس علم کے ذریعے سے بندہ حقوق اللہ کو ادا کرنے پر قادر ہو۔ علم سے مراد وہ علم ہے کہ جس علم کے ذریعے سے بندہ حقوق العباد کو پہچان کر اور بندوں کے حقوق ادا کر سکے۔ علم سے مراد وہ علم ہے، اور وہ علم صرف اور صرف قرآن کا علم ہے، وہ علم صرف اور صرف شریعت کا علم ہے، وہ علم صرف اور صرف دین کا علم ہے۔ میں باقی دیگر علوم کے حصول کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارا بچہ بہترین انجینئر بھی ہونا چاہیے، ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، لائر بھی ہونا چاہیے، وکیل اور قانون دان اور جج بھی ہونا چاہیے، کمشنر اور ڈی سی بھی ہونا چاہیے، آئی اے ایس اور آئی پی ایس بھی ہونا چاہیے۔ ہر شعبے میں
ایمان والے کو آگے ہونا چاہیے. کسی بھی شعبے کے اندر ایمان والا کبھی اغیار کا دست نگر اور ان کا محتاج نہ رہے. لیکن سب سے پہلے بنیادی چیز جو ہے وہ دین ہے. مبادیات دین کا جاننا ضروری ہے. دین کا پڑھنا فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. اگر آپ کمشنر بن جائیں, ڈی سی بن جائیں, اعلی سے اعلیٰ منصب اور عہدے کے اوپر فائز ہو جائیں, لیکن اگر دینی علوم سے بے بہرا ہیں, دینی علوم سے, شریعت کے علوم سے نہ بلد اور نہ آشنا ہے, تو آپ بڑے بڑی ڈگریوں کے حاصل کرنے کے باوجود, آپ اعلیٰ عہدوں کے اوپر فائز ہونے کے باوجود, آپ معیاری مناصب کے اوپر فائز ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے. اشرف العلماء مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک لطیفہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چند سرفرے نوجوان کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی چلانے والا بوڑھا سا تھا, ملح. ان کو سوجی کہ اس کا مذاق اڑائیں. اس کے ساتھ مزاحیہ کلام شروع کر دیا. ایک نوجوان لڑکے نے کہا, بڑے میاں آپ نے سائنس پڑھی ہے؟ کہا نہیں جی مجھے تو پتا ہی نہیں ہے سائنس کا, میں نے نہیں پڑھی. بڑے میاں پھر آپ نے آدھی زندگی ضائع کر دی. دوسرے نے پوچھا آپ نے ہسٹری پڑھی ہے؟ کہا نا جی مجھے تو کچھ پتا نہیں کس بلا کا نام ہے ہسٹری. اس نے بھی کہا آپ نے آدھی زندگی ضائع کر دی. تیسرے نے کہا آپ نے میتھ پڑھا ہے؟ کہا نہیں جی مجھے تو کچھ پتا نہیں, مجھے میتھ کچھ نہیں آتا. اس نے بھی کہا آپ نے آدھی زندگی ضائع کر دی. کشتی چلتے چلتے دریا کے اندر ایک لہر آئی اور اس لہر میں, اس بھنور میں کشتی پھنسی اور ہچکولے مارنے لگی, ہلنے لگی. تو اس بڑے میاں نے یوں پیچھے مڑ کے ان نوجوانوں سے کہا, تم نے تیراکی کا علم سیکھا ہے؟ تیرنا تمہیں آتا ہے یا نہیں؟ میں کہا بڑے میاں ہمیں تو تیرنا نہیں آتا, ہم نے سیکھا ہی نہیں. ہمیں کیا پتا تھا اس طرح کی بھی ضرورت پڑے گی, ایسی کبھی نوبت آ جائے گی کہ ہم دریا کی لہروں کے بیچوں بیچ پھنس جائیں گے. کہا اگر تم نے تیراکی کا علم نہیں سیکھا تو پھر تم نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی. دنیا دار کہتے پھرے کہ تم نے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی تو آدھی زندگی ضائع کر دی. لیکن یاد رکھے, اگر دنیا داروں نے, دنیاوی تعلیم کی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے والوں نے دین نہیں سیکھا ہے, وہ مبادیات دین سے ناواقف ہیں, وہ دین کی بنیادی باتوں سے ناآشنا ہے, تو گویا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی ہی ضائع کر دی. کیونکہ جو بندہ دینی تعلیم سے محروم ہے, قرآنی تعلیم سے محروم ہے, علوم نبوت سے محروم ہے, وہ اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا, وہ اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کا قرب و اختصاص حاصل نہیں کر سکتا. اس سے پتا چلا کہ علم سے مراد وہ علم ہے کہ جس علم کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو, اور وہ علم دین ہے. مبارک ہے ان بچوں کے والدین اور اس بچی کے جس نے حفظ کلام اللہ کی سعادت حاصل کی, اس کے والدین کو کہ جنہوں نے دین پڑھایا ہے, قرآن سکھایا ہے, جس کے ذریعے سے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے, جس کے ذریعے سے رب کا قرب و اختصاص حاصل ہوتا ہے. میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور سامعین میں سے ہر ایک کو اس بات پہ آمادہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے حصول کے لیے وقف کر دیں. دنیا پڑھائیں لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ دین لازمی ہے. اگر دنیا کی تعلیم کے ساتھ آپ نے دین سے نہ بلد رکھا تو بہت بڑی نعمت سے اپنی اولاد کو آپ نے محروم رکھا. تیسری چیز, او ولد صالح یدعو لہ, یا پھر والدین نے ایسی اولاد چھوڑی ہو جو مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا مغفرت کرتی ہو, ان کی بخشش اور نجات کی دعا کرتی ہو. یہ بچے
دیا؟ یقیناً زندگی کے اکثر حصے میں قرآن پڑھتے رہیں گے، قرآن پڑھاتے رہیں گے، اور کائنات میں ان سے افضل کوئی نہیں ہے، کیونکہ بخاری کی روایت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اور یہ جب تک قرآن سیکھتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے، ان کے والدین کے نام اعمال میں برابر ان کے قرآن سیکھنے سکھانے کا ثواب ملتا رہے۔ ایک واقعہ، اسرائیلی واقعہ ہے، حضرات محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن محدث ہند شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سکری رحمۃ اللہ علیہ نے مکاتب کی اہمیت ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس کتابچے کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے، اور جب شیخ الحدیث نے لکھا ہے تو میرے نزدیک یہ واقعہ معتبر ہے۔ لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک سفر پہ جا رہے تھے، قبرستان کے قریب سے ان کا گزر ہوا، رک گئے اور اپنے ساتھی سے کہنے لگے اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، پھر چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد واپس لوٹے، اسی قبرستان کے قریب سے گزر ہوا، جب اس قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر تھے، اللہ قبر والوں کے حالات و احوال عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر منکشف فرما دیتے تھے۔ واپسی پر پھر اللہ رب العزت نے اس قبر والے کا حال عیسیٰ علیہ السلام پر کھول دیا، اپنے ساتھی سے فرمانے لگے آج تو یہ قبر والا جنت کے بالا خانوں میں چین و سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ بارگاہ سمدیت میں عرض کیا یا ربا چند روز پہلے تو اس کو عذاب ہو رہا تھا، اور آج یہ آرام و راحت کے اندر جنت کے بالا خانوں میں سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جواب ملا اللہ رب العزت کی جانب سے کہ جس وقت اس شخص کا انتقال ہوا تھا، اس کی زوجہ، اس کی بیوی حالت حمل میں تھی، اس کے انتقال کے بعد اس کے ہاں ایک بیٹا تولد ہوا، وہ بچہ جب بڑا ہوا تو اس بچے کی ماں نے مکتب میں لے جا کر اس وقت کے پادری کے پاس، راہب کے پاس اس بچے کو انجیل کی تعلیم کے لیے داخل کیا، اور آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کتاب کی مشترک آیت رہی ہے۔ اس راہب نے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا، اور بچہ جب استاد مدرسے کے اندر سبق دیتا ہے تو وہ بیٹھ کے قرآن کی آیت کو یاد کرتا ہے، ایک ہی آیت کو بار بار رٹتا ہے۔ یہ بچہ بھی قرآن کی آیت کو رٹنے لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں اس شخص کے، اس بچے نے جب رحمان الرحیم میری صفات کے ساتھ میرا نام زمین پر لینا شروع کیا، فرش پہ لینا شروع کیا، تو مجھ رب کو، اس کائنات کے خالق و مالک کو عرش کے اوپر اس کے اوپر رحم اور ترس آ گیا، اور میں نے اس بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس کے والد کو عذاب سے، جہنم کے عذاب سے نکال کر جنت کے بالا خانوں کے اندر داخل کر دیا۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے جہنم سے نکل کر جنت کے بالا خانوں میں داخل ہو سکتا ہے، تو پھر جس کے سینے کے اندر 6666 آیات ہو، پورے کا پورا قرآن مجید ہو، اس کے ساتھ اور اس کے والدین کے ساتھ رب کا کس قدر مہربانی کا معاملہ ہوگا آپ خود اندازہ کر لیں۔ وقت کی قلت ہے، اس لیے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اپنی بات
مکمل کرتے ہوئے ایک واقعہ جو مشکات شریف کی شرح مرکات کے اندر لکھا ہے، ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ ایک قبرستان کی قبریں پھٹی ہیں اور مردے اپنی اپنی قبروں سے باہر آ کر کچھ چن رہے ہیں۔ یہ شخص ان سب سے پوچھنے لگا تم کیا چن رہے ہو؟ کہا ایک شخص کا گزر قبرستان کے پاس سے ہوا، اس نے قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ہمیں ثواب بخشا ہے، وہی ثواب ہم چن رہے ہیں۔ اسی دوران اس کی نظر ایک شخص کی پڑی جو قبرستان کے کونے میں اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے پوچھا اے بندے تو کیوں نہیں ثواب چن رہا ہے؟ کیا تجھے ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرا ایک بیٹا ہے جو حافظ کلام اللہ ہے، فلاں مارکیٹ کے اندر فلاں بازار کے اندر وہ مٹھائی کی دکان کرتا ہے اور صبح سے شام تک مٹھائی بھی بیچتا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ میں ایک قرآن کریم بھی مکمل کر کے مجھے ثواب بھیجتا ہے، اس لیے مجھے اور ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ شخص پھر وہ اللہ کا ولی بزرگ خواب دیکھتا ہے، قبرستان کی قبریں پھٹی ہیں، مردے باہر نکلے ہیں، سب چن رہے ہیں، وہ شخص بھی چن رہا ہے۔ اسے بہت تعجب ہوا کہ کیا ماجرا ہے، اور اس سے پہلے یہ اس مارکیٹ میں جا کر اس دکاندار کو دیکھ کے آیا تھا۔ ایک دکان پہ ایک شخص نوجوان، خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور وہ کچھ پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے۔ اس سے پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا صبح سے شام تک ایک قرآن مکمل کر کے اپنے والد کی روح کو ثواب بخشتا ہوں کیونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ شخص دوبارہ گیا کیونکہ اس شخص سے قبر والا جو آج ثواب چن رہا تھا، اس کا والد، آج اس سے بات چیت نہیں ہو سکی، اس سے تعجب ہوا، یہ حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ شخص اس بازار میں، اس مارکیٹ میں گیا، اس دکان کو دیکھنے لگا وہ نوجوان ہے یا نہیں۔ دیکھا تو وہ نوجوان موجود نہیں تھا۔ آس پاس کے دکانداروں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ایک ہفتہ قبل اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ گویا کہ جب تک وہ قرآن پڑھ رہا تھا اس کا ثواب صدقہ جاریہ کے طور پہ اس کے والد کو مل رہا تھا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ثواب کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، اور اس کے والد کو بھی عام جو ثواب بھیج رہے تھے وہ ثواب چننے کی نوبت آ گئی۔ اس لیے یہ حافظ کلام اللہ اور ان کا فیض اور ان کی یہ تعلیم کوئی معمولی تعلیم نہیں ہے۔ ان کی حوصلہ افزائی کریں، اس ادارے کا بھرپور تعاون فرمائیں۔ اس علاقے کا یہ ادارہ ہے، اس کے ہر تقاضے کے اوپر لبیک کہیں۔ محتمم صاحب آپ سے اپیل کریں یا نہ کریں، لیکن جس وقت بھی آپ دیکھیں مدرسے کے اندر ان طلبہ کو کس چیز کی ضرورت ہے، یہ مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کرنا ہمارے لیے شرف کی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے۔ ان کی خبر گیری کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کا مکمل دھیان رکھنا ہماری اولین دینی ذمہ داری بھی ہے اور ملی ذمہ داری بھی ہے۔ اس لیے اس پیغام کے ساتھ میں اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ اس ادارے کا آپ حضرات بھرپور مالی تعاون بھی کرتے رہیں، اور ادارے میں قرآنی تعلیم کے حصول کے لیے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، علوم نبوت سے فیضیاب ہونے کے لیے اپنی اولادوں اور اپنی نئی نسلوں کا ایمان بچانے کے لیے ان کو بھی اس ادارے میں داخل کرتے رہیں۔ اس ادارے کی معاونت اور اس ادارے میں اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے داخل کرنے کے لیے آپ سب حضرات آمادہ ہیں، تیار ہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے عہد کرو تاکہ میں کل حشر میں کہہ سکوں کہ میں نے پتنازی والوں سے عہد لیا تھا، میں نے پونجوا والوں سے عہد لیا تھا، اور وہ آج اس عہد پہ قائم ہے۔ اے ربا، جو اس ادارے سے حفاظ نکلے ہیں، جن بچوں کو ان کے ذریعے سے قرآن کی تعلیم حاصل ہوئی ہے، ان سب کو ان کا سفارشی بنا دے، اور انہیں، ان بچوں کو ان کی شفاعت اور سفارش کا حق عطا فرما دے۔ ایک مرتبہ پھر دونوں ہاتھ کھڑے ہو کر کے عزم مصمم کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔